أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر محمد مسعودی درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے باب دوم کی پہلی فصل ہم نے پڑھی تھی. اس کو چونکہ اس کا وہ بڑی اہم یہ مضمون ہے، سبق ہے، اس لیے اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. کہ دیکھیے دوسرا باب حرکات اور اعوذ باللہ و بسم اللہ کے بیان میں، پہلی فصل حرکات کے بیان میں. جاننا چاہیے کہ زبر زیر پیش کو عربی میں حرکت کہتے ہیں. جس حرف پر زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو متحرک یعنی حرکت والا کہتے ہیں. پھر یہ جانو کہ زبر کے دو نام ہیں، فتح اور نصب. یعنی ایک زبر ہے، ایک نام فتحہ ہے اور ایک نصب ہے. زبر ہم اردو میں عام لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں فلاں بڑا زبردست ہے، یعنی اس کے زبر کا معنی تھا اوپر. فتح کا معنی بھی اوپر ہے، جو فاتح ہو جاتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. نصب کا بھی معنی اوپر ہے. اور زیر کے بھی دو نام اور ہیں، کسرہ اور جر. زیر کہتے ہیں نیچے کی طرف کھینچنے کو، کسرہ بھی یہ اس میں یہی ہے کہ نیچے کی طرف جاتا ہے. آدمی جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے اس کو وہ کمزور ہو گیا ہے، اور یا اس کو کسر، وہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس کو کسر لگ گئی ہے. تو جر کا معنی بھی عربی میں کھینچنے کو ہی کہتے ہیں، نیچے کی طرف کھینچنے کو. یہ آواز چونکہ نیچے کی طرف کھینچی جاتی ہے اس لیے اس کو زیر بھی کہتے ہیں، کسرہ بھی کہتے ہیں، جر بھی کہتے ہیں. اور پیش کے بھی دو نام ہیں، ضمہ اور رفع. پیش بھی آواز جو ہے وہ سامنے اوپر کی طرف جاتی ہے، اور ضمہ میں چونکہ دونوں ہونٹ گول کیے جاتے ہیں، جس طرح کسی چیز کو پھونک ماری جاتی ہے تو ہونٹ چونکہ سائڈوں سے بند ہو کر چونچ سی بن جاتی ہے، اس لیے اس کو ضمہ بھی کہتے ہیں. جب پیش کو ادا کریں تو ہونٹ چونچ کی طرح ہو جاتے ہیں، او یہ دیکھیے. اور رفع کا معنی بھی یہی ہے کہ آواز سامنے اوپر کی طرف جاتی ہے. جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم اور مرفوع کہتے ہیں. دوسری فصل حرکات کے پڑھنے کے بیان میں. ہائی صاحب ذرا آپ پڑھیے ذرا اس کو. دوسری فصل حرکات کے پڑھنے کے بیان میں جاننا چاہیے کہ جن حروف پر زبر، زیر، پیش یا جزم و تشدید ہو ان کو پڑھنا چاہیے، اور جن حروف پر کچھ نہ ہو یعنی خالی ہوں تو ان کو نہ پڑھنا چاہیے. البتہ الف پڑھا جاتا ہے. جی. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی، اور تم کو جو الف کی شکل پر حرکت معلوم ہوتی ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا. الف اور حمزہ کا فرق بیان مخارج میں معلوم ہو جائے گا. آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ الف ہمیشہ ساکن بے جٹکے ہوتا ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. زبر زیر پیش والا یا ساکن جٹکے والا حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں. الف کبھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، کیونکہ جب وہ شروع میں آئے گا تو وہ تقاضا کرے گا کہ مجھے
وہ تقاضا کرے گا اس وقت حرکت کا، تو جب حرکت آ جائے گا تو اس کے اوپر پھر وہ حمزہ بن جائے گا. جی ایسا پڑھیے ذرا، پھر آگے پڑھیے. جس حرف پر کھڑا زبر ہو اس کو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جی جیسے مالک یوم الدین، جی اور اس پر الٹا پیش لکھا ہو جیسے لفظ داود کی واو جی پر، تو اسے الٹے پیش کے ساتھ ایک واو ساکن معروف ملا کر پڑھنا چاہیے. اور جس حرف کے نیچے کھڑا زیر لکھا ہو. ایسا یہ آپ یہ دوسری فصل حرکات کے پڑھنے کے بیان میں دوبارہ ذرا پڑھیے تاکہ واضح اور ہو جائے. پڑھیے دوبارہ. دوسری فصل حرکات کے پڑھنے کے بیان میں حرکات کے پڑھنے کے بیان میں جاننا چاہیے کہ جن حروف پر زبر، زیر، پیش یا جزم و تشدید ہو ان کو پڑھنا چاہیے، اور جن حروف پر کچھ نہ ہو یعنی خالی ہوں تو ان کو نہ پڑھنا چاہیے. البتہ الف پڑھا جاتا ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی. اور تم کو جو الف کی شکل پر حرکت معلوم ہوتی ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا. الف اور حمزہ کا فرق بیان مخارج میں معلوم ہو جائے گا. جس حرف پر کھڑا زبر ہو اس کو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے مالک یوم الدین. دیکھو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے میم زبر الف ما یا میم کھڑا زبر ما، ایک ہی بات ہے نا. با زبر الف با یا با کھڑا زبر با، یہ قائم مقام الف کے ہوتا ہے کھڑا زبر. یعنی ایسا الف خالی کہ اس سے پہلے زبر ہو، جو اس کی آواز آئے گی وہی کھڑی زبر کی آواز آئے گی. اسی طرح کھڑے زیر کی آواز وہی آئے گی جو واو مدہ کی ہوگی، کھڑی یا کی آواز وہی آئے گی کھڑی زیر کی جو یا مدہ کی ہوگی. جی پڑھیے. جیسے مالکی، جیسے مالک یوم الدین، اور جس پر الٹا پیش لکھا ہو جیسے لفظ داود کی واو پر، تو اسے الٹے پیش کے ساتھ ایک واو ساکن معروف ملا کر پڑھنا چاہیے. اور جس حرف کے نیچے کھڑا زیر لکھا ہو جیسے لفظ یحیی کی یا کے نیچے کھڑا زیر ہے تو اس کھڑے زیر کے ساتھ ایک یا ساکن معروف ملا کر پڑھنا چاہیے، سوائے لفظ مجریہا. ہاں یہ پورے قرآن میں ایک کھڑا زیر ایسا ہے کہ اس کی آواز اس طرح نکلے گی جس طرح ہمارے ہاں بڑی یہ کی آواز نکلتی ہے. چھوٹی یہ ہم تو کہتے ہیں نا چھوٹی یہ بڑی یہ، تو یہ کھڑے زیر کی آواز جو ہے نا یہاں پر مجریہا میں الف اور یا کے درمیانی آواز ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ را کے نیچے کھڑا زیر ڈال کر آگے ایک شوشہ ڈالا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ شوشہ یا کے لیے ہے کہ کھڑا زیر جو ہے نا یہ اس کو آپ نے الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف جھکا کے پڑھنا ہے. لفظ مجریہا. جی جو سورہ ہود کے چوتھے رکوع میں ہے، اس کھڑے کو یائے مجہول کی طرح پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں لفظ ہمارے کی را کو پڑھتے ہیں. اکثر لوگ اس کھڑے زیر کو بھی اور کھڑے زیروں کی طرح معروف ہی پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ تمام قرآن شریف میں فقط ایک جگہ امام حفص رحمہ اللہ کی روایت میں امالہ ہے اور وہ یہی ہے. امالہ کے معنی مائل کرنے کے ہیں، یعنی الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنا. دوسری روایت میں اچھا یہ اصل میں
ہمارے ہاں ہمیں سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عجم میں، اردو اور فارسی میں تو یہ آواز جو ہے نا یہ استعمال ہوتی ہے، چونکہ عربوں کے اندر یہ آواز نہیں ہے، تو ان کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ بڑے تگود ہم تو کیا لیتے ہیں، جیسے میرے کی یا، طوطے کی یا طوطے کی تو، یہ مجہول ہے نا واؤ، اور آگے طوطے یہ یا میرے، تو یہ جو ہے نا بڑی یا ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، عربوں کے لیے مشکل ہے، یا دیگر جو زبانیں ہیں جن کے ہاں یہ یا مجہولہ کی بڑی یہ کی آواز نہیں ہوتی۔ جی آگے پڑھیے، واو معروف جی فائدہ۔ واو معروف، جی واو معروف اور یا معروف جس طرح استاد بتلائے اس کو محفوظ کر لو۔ سمجھانے کی غرض سے ایک مثال لکھتا ہوں، جیسا کہ اردو میں جس طرح نور کی واو اور نانی کی یا کا تلفظ کرتے ہیں، اس کو واو، یعنی نور کو نور نہیں کہتے اور نانی کو نانے نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، نور، اور اسی طرح جو پیش کی آواز ہے وہ نور سے نو، نون پیش نو، اور نی، نانی، نی کی جو کسرہ ہے اس کی آواز آئے گی نی، نے نہیں، نہ نے نہ نو، نور کی واو اور نانی کی یا کا تلفظ کرتے ہیں۔ جی اس کو واو معروف اور یا معروف کہا جاتا ہے، اور جس طرح اور کی واو، جی یا مور کی واو، جس طرح کور کی واو اور بڑے کی یہ یا، ہمارے ہاں مور کو بھی بولتے ہیں اس طرح مور، جی مور کی واو واو اور بڑے کی یا جی کا تلفظ کرتے ہیں، اس واو اور یا کو مجہول کہتے ہیں۔ اچھا اب سنیے کہ چونکہ جو حرکات ہیں زبر الف سے بنتی ہے، آدھا الف ایک زبر ہوتی ہے، واو سے پیش بنتی ہے، آدھی واو ایک پیش ہوتی ہے، زیر یا سے بنتی ہے، آدھی یا ایک زیر ہوتی ہے، تو اس لیے اگر آپ وہ مجہول واو سے بنائیں گے تو وہ نور کی جگہ جب آپ اس کو یہ مجہول کی یا پڑھیں گے اور اس کو جب آدھا کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، مثلا بور کو بو، با پیش بو، اسی طرح بے وقوف کو بے، تو یہ ہمارے ہاں چونکہ جو پرانے بزرگ تھے جو پڑھاتے تھے وہ اسی طرح پڑھتے تھے، اور اتنا محنت بھی نہیں کی جاتی تھی قرآن پاک کی تعلیم کے اوپر، تو نہ ہی کوئی حکومتی سرپرستی تھی، انگریزوں کا دور تھا، اس سے پہلے قرآن پاک کے اوپر محنت نہیں ہوئی ہمارے بر صغیر میں۔ اب بھی حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ قراء اور علماء اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اور ان کی یہ جو خدمت ہے یہ سنہرے حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ بغیر کسی سرپرستی کے علماء اور قراء اور مدارس کے اندر یہ جتنا علوم پڑھائے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا۔ جی پڑھیے سب آگے، تنبیہ، قرآن شریف میں سب حرکتیں معروف پڑھی جاتی ہیں، مجہول نہیں، کیونکہ ایک زبر نصف الف اور ایک پیش نصف واو معروف اور زیر نصف یا معروف ہوتا ہے، لہذا جس طرح یہ تینوں حروف الف واو یا معروف پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح یہ حرکتیں بھی معروف ہی پڑھی جائیں گی، لیکن اتنا نہ کھینچنا چاہیے کہ زبر کے کھینچنے سے الف اور زیر کے کھینچنے سے یا اور پیش کے کھینچنے سے واو پیدا ہو جائے، جیسے الحمد، الحمد، یعنی الحمد کو الحمد، یا الحمد کو الحمدو،
یا للہ کے ہا کے زیر کو کھینچا للہ ہی پڑھ دیا، ٹھیک، پڑھ اور دیا یہ تو گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ لہن جلی میں داخل کیونکہ ہے یہ جس کا غلطی لہن جلی میں داخل ہے جس کا ذکر پیشتر آ چکا ہے، خوب یاد کر لو۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم تعوذ اور بسم اللہ کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 اور 25 کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے راجہ صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد حاجی صاحب، پھر صوفی صاحب، اور پھر عبد المنان، اور پھر حافظ صاحب پڑھیں گے۔ تو راجہ صاحب پہلے حاجی صاحب پڑھ لیں، راجہ صاحب بعد میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ یہ دیکھیے فَإِلَّمْ، یہ نون کا لام میں ادغام ہوا ہے، ادغام تام۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کے آگے الف خالی ہے، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی خالی حرف نہیں پڑھا جاتا۔ الف پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، اور یہاں الف سے پہلے والے حرف پر زبر نہیں ہے، جزم ہے، یہ جمع کی علامت ہے یہ الف، تو یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ دونوں الف نہیں پڑھے گئے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں خالی حرف یہاں نہیں پڑھے گئے، دو الف نہیں پڑھے گئے، ایک لام نہیں پڑھا گیا، آگے پھر ایک الف نہیں پڑھا گیا، خالی ہے نا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ جی حاجی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ راجہ صاحب آپ پڑھیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، مائک کھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اعدت للکافرین۔ ماشاءاللہ، جس صاحب آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ جی عبد المنان آپ پڑھیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جی آپ صاحب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جی آگے پڑھتے ہیں. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم تجري من تحتها أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. میں نے غالباً نون کی کھڑا زبر نہیں پڑھا. جی حاج صاحب پڑھیے. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جی راجہ صاحب. وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا. بشر نہیں ہے. وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار. یوسف صاحب پڑھیے. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جی آپ سب پڑھیے. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتی ہا. اگر کھڑنا تھا آواز سانس ٹوٹ گیا تھا نا تو تحتی ہا کر لینا تھا یا من پہ کھڑے ہو جانا تھا, لفظ کے درمیان میں نہیں کھڑے ہوتے. پھر پڑھیے. بولیے. أن لهم جنات
تجری من تحتها الانہار. جی عبد المنان. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. یہ ایسا پڑھیے. كلما رزقوا منها رزقوا قاف پیشوا قو. جی كلما رزقوا منها من رزقوا قو پوری مد پر کریں مد اصلی. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. جی راجہ صاحب. كلما رزقوا منها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. جی آپ سب پڑھیے. جی میری باری ہے. بسم اللہ. اچھا صوفی صاحب پڑھیے. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. رزق را میں ہونٹ کول کرے. رزقنا من نہیں زا کے نیچے زیر بھی باریک کرے. رزقنا من قبل وَأُتُوا ہوٹ گول کریں او الف پیش او وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. عبد المنان آپ پڑھیے. عبد المنان آپ پڑھیے نا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ماشاء اللہ. ہاں حفصہ آپ پڑھیے.
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جی حاجی صاحب. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جی راجہ صاحب پڑھیے. وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا أزواج مطهرة أزواج مطهرة مطهرة وهم فيها خالدون. وهم فيها خالدون. جی صوفی صاحب پڑھیے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ ازواجم نہیں جم ہونٹ گول کریے. أَزْوَاجٌ جم ہونٹ گول کرے نا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. ابھی بھی گول نہیں ہوئے اور زے کو سخت کریں. ازواجم بالکل چونچ بن جائے ہونٹوں کی. أَزْوَاجٌ نہیں یہ آپ جم پڑھتے ہیں. جم ہے جم. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جوم کر جوم. اب جوم نہیں کہتے آپ جوم کہتے ہیں. جس کو کم کرے نا جوم کو جم کہہ دیں. ازواجم مطهرة. ابھی بھی نہیں ہوا صحیح. ازواجم جم آپ شیشہ دیکھ کر نا جب آپ ادا کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پورے ہونٹ گول نہیں کر رہے. جی ہاں ازواج مطهرة یہ تو پہلے سے بھی خراب ہو گیا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ. ایک تھوڑی طبیعت کالی بڑی. صوفی صاحب تھوڑی طبیعت کالی بڑی ہے. پہلے بندہ سندا ہے پھر انہوں غور کردا ہے پھر بولدا ہے. تو یہ سندا ہی پورا نہیں تو شروع کر دیندے ہو. اچھا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. میری طرف سے معذرت. وَلَهُ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مطہرتن میں آپ نے صحیح ہونٹ گول کیے ہیں لیکن ازواجم میں نہیں ہو رہے. یہ پڑھیے آپ سب آپ پڑھیے. پریکٹس کروں گا انشاءاللہ. جی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. عبد المنان. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم.
آج کا سبق الحمدللہ اختتام تک پہنچتا ہے. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور ہمارے لیے اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو اخروی اور دنیوی اخروی رحمتوں کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.